امت کی پستی کا واحد علاج وقت اور حالات کے اعتبار سے ہمارے اکابرین اکثر بتاتے رہے، لیکن اس پر کبھی بضد نہیں رہے کہ یہی امت کی پستی کا واحد علاج ہے۔ وہ صرف وقت اور حالات کے تقاضے کے اعتبار سے وقت کے ایک اہم کام کی طرف امت کو متوجہ کروانا چاہتے تھے۔ وہ کہنا چاہتے تھے اس وقت اس کام کی اہمیت دوسرے کاموں کی بنسبت زیادہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ دین کے دوسرے اہم شعبے اور دینی و سماجی خدمات کے بھی مکمل قائل تھے، بلکہ حتی الامکان کوشش کرتے کہ دین کے تمام شعبوں میں ان کا بھی حصہ لگ جائے۔ ہمیشہ دین و سماج کے دوسرے حلقوں میں کام کرنے والوں کو وہ اپنا معین و مددگار سمجھتے تھے، انہیں اپنے لیے بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب سیاسی حلقوں میں کام کرنے والے احباب ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو حضرت نے تہ دل سے سب کا خود استقبال کیا اور کہا، جس کا مفہوم ہے اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اگر آپ سب سیاسی میدان کی ذمہ داری نہیں سنبھالتے تو میں آج یکسوئی کے ساتھ تبلیغ کا یہ کام لے کر نہیں چل پاتا۔ دین و سماج کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے کیا ہی عمدہ بات ہے، کیا ہی عمدہ مثال ہے۔ ماضی کے گلیاروں سے ہم ہمارے اکابرین کی ایسی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ پھر آج کے دین و سماج کے ٹھیکیداروں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کو تعصب سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سی دینی فکر ہے جو غیروں کی ہدایت میں آنکھیں نم کرے اور اپنے محسنین کو جو دین کے دوسرے شعبوں میں محنت کر رہے ہیں انہیں ترچھی نگاہ سے دیکھے، ان پر طعنے کسے؟ یہی حال ہر شعبے کے دین و سماج کے ٹھیکیداروں کا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دین کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں محنت کی ضرورت ہے۔ امت کی پستی کا علاج کسی ایک شعبے کو کمال درجے تک پہنچانا اور دین کے باقی شعبوں کو نظر انداز کرنا یا حقیر سمجھنے میں نہیں ہے، بلکہ تمام شعبوں میں اپنی استطاعت بھر کی کوششیں کرنے میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک ساتھ تمام شعبوں پر محنت نہیں کر سکتے، پھر ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے، میدان الگ الگ ہیں۔ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ افراد کی صلاحیتوں کے اعتبار سے انہیں ان دینی کاموں سے جوڑ دیا جائے جسے وہ بہترین طریقے سے کر سکیں، نہ کہ تمام الگ الگ صلاحیتوں کو کسی ایک دینی شعبے میں جھونک دیا جائے۔ ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو دنیاوی علوم میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں، اگر ان سے اسکولیں، کالجز بنوائے جائیں تو نوجوان نسل کی ایجوکیشن کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب امت کے ایسے پڑھے لکھے حضرات اس لائن سے محنت کرتے نظر آئیں تو ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان سے کہیں، بھائی آپ نے واقعی میں امت کے ایک اہم دینی کام کو اوڑھ رکھا ہے، ہم چاہ کر بھی اس شعبے کی محنت نہیں کر سکتے تھے، یہ تو آپ جیسے پڑھے لکھوں کا ہی کام ہے، اللہ پاک آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح ان کی حوصلہ افزائی کر کے دین کے ایک شعبے کو مضبوط کیجیے، نہ کہ انہیں دین کے کسی دوسرے شعبے سے جوڑنے کی کوشش۔ اگر یہ پڑھے لکھے حضرات اسکول اور کالجز کی محنت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مدرسے کے فارغ علماء یا خانقاہوں کے فارغ صوفی؟ اسی طرح ہمارے وہ بھائی جو مسلمانوں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، جو غیر ایمان والوں میں اسلام کی دعوت کی فکر کر رہے ہیں، جو اسلامی نظام کو قائم کرنے کی فکر کر رہے ہیں، جو امت کو حرام سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، جو قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی فکر کر رہے ہیں، اور جو سیاست میں مسلمانوں کی رہنمائی کی فکر کر رہے ہیں، یہ سب دینی کام ہیں، ان سب کاموں کی ضرورت ہے۔
جب یہ تمام شعبے زندہ ہوں گے تب جا کر امت بنے گی اور امت کے مسائل حل ہوں گے۔ یاد رکھیے، دین کی جس شعبے کی محنت چھوڑ دی جائے گی، پھر وہ آپ کو کتنا ہی ہلکا کیوں نہ لگتا ہو، فتنے اسی دروازے کو توڑ کر داخل ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کے تمام شعبوں کو زندہ کریں، اور اس کی آسان ترتیب یہی ہے کہ امت کے افراد میں خوبیاں تلاشیں، ان کی خوبیوں کو نکھاریں، ان کی خوبیوں کے اعتبار سے انہیں اس دینی محنت سے جوڑ دیں جس سے جڑ کر وہ امت کو نفع پہنچائے۔ اور اگر آپ ایسا نہ کر سکیں تو کم سے کم امت کی ان تمام اہل فکر حضرات کا دل سے شکریہ ادا کریں جو اپنے اپنے اعتبار سے دین کے مختلف شعبوں کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خانقاہیں، یہ مدرسے، یہ تبلیغی مراکز، یہ غیروں میں دعوت، یہ قرآن کا پیغام، یہ سیاست میں مسلمانوں کی عروج کی فکریں، یہ سب دین ہیں، یہ سب حق ہیں، یہ سب حق کی محنت ہے۔ خدا صرف اپنی محنت کو امت کی پستی کا واحد علاج نہ سمجھیں۔ اگر دین کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں کے ہی دل پھٹے ہوں گے تو یہ امت کے دلوں کو کیسے جوڑیں گے؟ خدا اپنی اس روش کو بدلیں۔ آپ جس دین کے شعبے سے وابستہ ہیں اسے اخلاص سے کرتے رہیں، اور دوسرے دینی شعبوں میں کام کرنے والوں کے معین و مددگار بنیں۔ کچھ نہیں تو کم سے کم ان کے احسان مند رہیں کہ انہوں نے آپ کو دوسرے دینی شعبوں سے فارغ کر رکھا ہے تاکہ آپ اپنی دینی محنت کو یکسوئی سے کر سکیں۔ اگر ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو سن کر کسی ایک شخص کے دل سے بھی مختلف دینی حلقوں میں کام کرنے والوں کے تعلق سے دل پر پڑا ہوا غبار صاف ہو جائے تو ہم اپنی اس کوشش کو کامیاب سمجھیں گے۔ ہمارے اس مضمون کو ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آہ سمجھ کر دیکھا جائے، نہ کہ تنقید و تنصنگار کی نگاہ سے۔ اللہ پاک ہم سب کے قصوروں کو معاف فرمائے اور امت کی صحیح معنوں میں صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔